اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لا کمیشن نے ہندوستانی مسلمانوں سے اور اس ملک میں بسنے والے تمام افراد سے ایک رائے مانگی تھی۔ وہ رائے یہ تھی کہ اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے یا نافذ نہ کیا جائے۔ منظر اور پس منظر اس کا کیا ہو سکتا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب لا کمیشن نے اس سلسلے کی رائے کا مطالبہ کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمانوں کو کہ ایک ایک فرد، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب لوگوں کو، جو لوگ اینڈرائڈ موبائل چلاتے ہیں اور جو جی میل استعمال کرتے ہیں، میل کا ہر جگہ استعمال لوگ کر رہے ہیں، ہر بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، جوان کو، مرد کو اور عورتوں کو، تمام کے تمام لوگوں کو اپنی رائے بھیجنی چاہیے تھی۔ بہت افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس وقت 25 کروڑ مسلمان اس ملک میں آباد ہیں۔ 25 سے 30 کروڑ مسلمان اس ملک میں آباد ہیں اور بس، اور سب کو پتہ ہے کہ اگر اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو اس کے بعد کے حالات کیا ہو سکتے سب کو پتہ ہے۔ افسوس اس بات پر بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا یکساں سول کوڈ لاگو ہوگا، ایک مہینے کے اندر 25 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے اپنی رائے نہیں دی تھی۔ پھر بورڈ کے صدر باوقار عالی جناب فقیر الاصل مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے لا کمیشن سے کہا کہ ہمیں کچھ اور وقت دیجیے۔ وقت تو زیادہ مانگا تھا ان لوگوں نے، بورڈ نے، لیکن 2 ہفتے کا وقت دیا۔ یہ وقت بہرحال حالات کے اعتبار سے بہت زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنی رائے دینی چاہیے تھی کہ ہمیں اس ملک میں یکساں سول کوڈ منظور نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں ہے منظور ہمیں، کم سے کم اپنی رائے تو آپ دے سکتے ہیں۔ آپ اگر اس ملک میں اپنی تشخص کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ، قرآنی احکامات کے ساتھ، محمدی پیغام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ اور اپنے آئلی قانون کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی مخالفت آپ کو بھرے صورت میں بہت ہی ادب کے ساتھ ہر آدمی سے، مسلمان سے اس بات کے لیے گزارش کروں گا، اور میں تو کہتا ہوں کہ دلت بھائیوں کو بھی، عیسائی بھائیوں کو بھی، اور سکھ بھائیوں کو بھی، آدیواسی بھائیوں کو بھی، ان تمام لوگوں کو ایک ساتھ یہ آواز لگانی چاہیے کہ ہمیں یکساں سول کوڈ منظور نہیں ہے۔ صرف 1 ہفتے کا وقت باقی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ اس سلسلے میں فکر مند ہوں، سوچیں اور جلدی کوشش کریں کہ ہم جو QR کوڈ بورڈ نے تیار کیا ہے اس پر جلدی سے جلدی رائے ہم لا کمیشن تک بھیج سکیں، اور کل قیامت کے دن یہ انگلی ہمیں گواہی، ہمارے لیے گواہی دے گی۔ ہم کہہ پائیں گے اے اللہ ہمارے اختیار میں اتنی بات تھی، جو اختیار میں بات تھی وہ کام میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے تمام مسلمانوں کو بہتر فکر عطا فرمائے، سوچ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس میسیج کو فارورڈ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔